کی روشنی نا پروگرام لے کے تھوڑی خدمت حاضر ہیں ناظرین رمضان شریف میں ببرکت گھڑیاں آنے والی ہیں کہ یہ پروگرام استقبال رمضان واسطے اساں جناب پیش کرنے پہ ہیں ساڈے نال ہوندے جناب اٹک شہر میں مشہور مذہبی اسکالر حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر قاضی امجد حسین کاظمی سیفی اویسی صاحب آپ کا خوش آمدید آخنے ہیں پروگرام نے اندر تے رمضان شریف میں ببرکت گھڑیاں آپ ایک بہت پیارا پروگرام لے کے آنے پہ خصوصاً اٹک کی عوام واسطے رمضان شریف نے حوالے نہ فیضان رمضان میں ٹرانسمیشن اسی جیڑا سحر تے افطار انشاءاللہ تعالی صاحب پیش کیتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ خوش آمدید ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ بڑا کرم نوازی احسان عظیم دوستوں بڑی ناظرین بالخصوص جڑا ساڈا پروگرام کا طریقہ کار ہے پروگرام نا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک تو کرساں تلاوت کلام پاک واسطے ساڈے کول موجود ہیں جناب قاری صاحب اپنا پیارا جناب سجی سنا حافظ عامر سہیل جی عامر سہیل صاحب جناب خوش آمدید آخر دوسرا پروگرام ہے کہ پروگرام نا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک تو کرساں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ جزاک اللہ سبحان اللہ بہت پیارا انداز جناب قاری صاحب نے ناظرین تسی ساڈا پروگرام انوار حق حق سچ دی روشنی تسی دیکھ سکتے ہو فیس بک نے ہوتے قاضی ڈینٹل ہاسپٹل نے آفیشل پیج نے ہوتے اس تو علاوہ تسی اس کا ملاحظہ کرنے کو کر سکتے ہو www.qazidentalhospital.com کی ویب سائٹ نے ہوتے لائیو انشاءاللہ تعالی اس کے علاوہ تسی اگر کچھ سوال کرنا چاہتے ہو تو اس طرح جناب 0307 5500 591 نے ہوتے تسی میسج کر کے تسی اپنا سوال بھیج سکتے ہو انشاءاللہ تہاڈا سوال لے کے اسی ڈاکٹر صاحب کی خدمت وچ حاضر ہوساں تے ڈاکٹر صاحب کو اس کا جواب لے کے تساں دیساں کیونکہ ڈاکٹر صاحب بڑے پیارے انداز وچ سوالاں نے جوابات دینے پے تے بالخصوص جڑے اساں نے علاقائی زبان ہے اساں ساڈی قومی اساں دی ماں بولی ہے اس نے اندر ڈاکٹر صاحب بڑے پیارے انداز وچ جوابات دینے تے اس پروگرام تساں زیادہ چاہنی اس وجہ تو ہے کہ تسی جناب علی اپنی ماں بولی نال محبت کرنی تے پروگرام وچ ہن اسی نعت شریف پیش کرنے واسطے ساڈے نال موجود ہیں جناب جنید صاحب تے اپنے پیارے جے انداز وچ پہلی دفعہ ساڈے پروگرام میں شرکت کرنے پہ جنید صاحب اسی خوش آمدید آسان جنید صاحب بسم اللہ اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حدود
سبحان اللہ وہ ماشاء اللہ نہایت خوبصورت ہے. میں مانگتا ہوں انہی سے مانگتا ہوں. میں مانگتا ہوں انہی سے مانگتا ہوں. حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان حضور اللہ. پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں. اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. سبحان اللہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اور کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے. ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں. ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام تے بہت پیارا انداز. ناظرین جس طرح تساں پتہ ہے رمضان شریف میں بابرکت گھڑیاں آنے لگیاں تے اس گھڑیاں نے اندر اساں چاہنے ہیں کہ اسی بہت اچھے طریقے نال خشوع تے خضوع نال تے چاہ نال عبادت کراں. تے بالخصوص جڑا ساڈا ایک پروموشن چلنی پئی ہے کہ جناب جتنے لوگ ساڈے پروگرام زیادہ تو زیادہ شیئر کرو. جتنے زیادہ شیئر کر سو شیئر کر کے اسکرین شاٹ لے کے 0307 5500 591 پہ میسج کر دو. تے انشاءاللہ تسی قرآن اندازی نے اندر شامل ہو منسو. تے قرآن اندازی نے ذریعے تساں انشاءاللہ 27 رمضان نے پروگرام وچ ایک موبائل فون دیتا ہوا سی. جڑا بھی ساڈا دوست جتنا زیادہ شیئر کرنا ہے وہ اس کا حقدار سی. تو ڈاکٹر صاحب کو اسی میں نے جڑا ساڈا پروگرام دا پہلا سیگمنٹ پہلا سوال اللہ نے وجود کی حقیقت دے بارے یہ سوال ہونا ہے جڑا الحمدللہ پہلے پروگرام تو لے کے آج تک اسی اللہ نے وجود کی حقیقت کے بارے پہ ڈاکٹر صاحب بڑے پیارے انداز میں اس سوال بہت ڈیٹیل نال سائنس نال قرآن نال حدیث نال تمام حوالہ جات نال ڈاکٹر صاحب اس میں روشنی پانے تے اج بھی چاہساں اللہ نے وجود کی حقیقت نہ بیان تے آپ نے علم نال حکمت نال تے اپنی دانش تے عقل مندی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، پچھلے کئی مہینہ تو یہ پروگرام الحمدللہ ناری اور پہلا سیگمنٹ جو ہے اللہ کریم نے اس وجود نے اسی اس بات واسطے کہ یہ ساڑھے کل ساڑھے خام خیالیاں اور ساڑھے بیان انداز بھی ایجا نہیں، بس
وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. میں پچھلے بھی عرض کی تھی کہ سائنس کا آج تک ہی پتہ نہ چلا کہ نباتات کے اندر بھی اور جمادات میں ایٹمز کے اندر بھی مذکر دے مؤنث موجود ہیں. اللہ کریم نے کلام دی سچائی جڑی نبی کریم علیہ السلام نے توسط نال اسامی جس وقت انہاں دے تحقیق ہوئی تے انہاں پھر پتہ لگا کہ واقعی ہر چیز نے اندر ایون تسی کو ایٹم نے اندر الیکٹران پروٹون سی ویکسو تساں پلس تے مائنس جڑے نے وجود نظر آ سکتے. ماشاءاللہ سا کیا ہو سکنا پتے پتے کو اس طرح دیکھا, پتے پتے میں اس کو اس طرح دیکھا, ڈالی ڈالی پہ یوں نظر ڈالی. ایک ایک پتے تو میرے رب نے وجود نہیں اس بات انسان کرنا ہے, ایک ایک ڈالی تو اس نے وجود یہاں پر تو ملنا ہے. جتنی بھی چیزاں میرے رب نے دسیاں اس کے بعد فرمایا افلا یتفکرون افلا یتدبرون. بھائی تو اس سے کوئی غور و فکر نہیں کرنے, بالکل جناب گونگیاں بیریاں کی طرح گزر بینا. فرمایا کہ کئی ایسے لوگ ہونے جڑی اللہ کی نشانیاں کو گزرنے اور اتھے بن کے. میں سے کل دسنا چاہنا غار حراء کے اندر نبی کریم علیہ السلام جس نے نبوت تو پہلے بہنے مفسرین لکھنے میں اس نے کیڑی عبادت فرمانے ای امت نے سبق واسطے, کیونکہ حضور نہ زندگی نہیں ککلے جڑا نبوت نے اظہار تو پہلے وہ بھی امت واسطے سبق اور اظہار تو بعد بھی حضور نے ہر ادا امت واسطے سبق. سبحان اللہ. آقا کریم نے جس نے اظہار نبوت فرمایا تے آپ نے اپنی نبوت کی دلیل سب تو پہلے اپنی زندگی پیش کی. سبحان اللہ. زندگی پیش کی تھی کہ تسی میرے کردار کس طرح کھڑے ہو. کیا اگر تسا میں یہ آکھاں کہ اس پہاڑ تو پیچھے کوئی لشکر تھوڑے تے حملہ کرنے لگے کہ تسی میری گل تے یقین کرسو, انہاں کا بالکل کرساں کیونکہ اساں کدے تواڈے منہ تو جھوٹ سنائی نہیں. سبحان اللہ. اس واسطے نبی نہ کردار نبوت نے اظہار تو پہلے اور بعد غار حراء یا تنہائیاں اس نے اندر میرے نبی کس انداز نال عبادت فرمانے مفسرین لکھنے کائنات تے غور و فکر ہونا ہے. سبحان اللہ. ایک کائنات کے اندر جتنی چیزیں نے ایک ایک چیز نے اندر جڑے رب نے جلوے نے آقا کریم علیہ السلام نے غور و فکر کر کے بات بھی کائنات علیہ سے اپنی امت دیتا کہ اس کائنات پہ غور و فکر کرنے. سبحان اللہ. یہ رہتا گالے اساں غور و فکر چھوڑ دیتا اے جی مسائل نے میں جو لگیاں جناب ایک بس آکسی جی حضور معراج جسمانی ہویا ہے کہ روحانی ہویا ہے. حضور نور ہے کہ بشر ہے. خلیفہ جی حضرت ابوبکر صدیق پہلے ہے کہ بعد جو ہے کلمہ اونچا پڑھنا ہے کہ ترلا پڑھنا ہے. اونچا جناب والا تو ہاتھ چمنا پہ کہ نہیں چمنا پہ. اس دن علماء نے جڑے خاص کر انہیں جنہ فروئی مسائل کے اندر بندے الجھایا اور انہوں نے مسائل نے حقیقت اور انہوں نے درجات نہ دس سکے جس تو امت اسی نوتے اپنے ایمان نہ فیصلہ کیتا, اسی نوتے انہوں نے ساری زندگی نہ فیصلہ. انہوں نے سمجھا بس یہ گالے بس نات کدے میں پڑھ کے دی تو میری زندگی بس ٹھیک ہو گئی. وہاں میں نماز نہ پڑھے, وہاں میں ماں باپ نہ گستاخ ہوئے,
ٹھیک ہے بھاوے سوسائٹی دے جے جو ہوئے اساں سڑیاں نظر نے سامنے کرن علماء سمجھن بس ترے تقریرا کر کے دیاں سا ماشاءاللہ ساڈے اسے تو نجات کا باعث ہو گیا یہ لیتا گل ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے امت جتنی بھی ہے میرا تو نبی کرنا ہے میری امت نہ گناہگار تو گناہگار بھی جہنم میں نہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو انہوں نے کرم نوازیاں نے انہوں نے عطاواں نے لیکن اصل بھی اپنا عمل دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے نا ساڑھے جو کتنے سائنسدان جس وقت مسلمان ہے تو سائنسدان نکلے نا جی کہ مسلمان اس طرح عروج تے چلے گئے کتھے گئے جابر بن حیان کتھے گئے البیرونی کتھے گئے ابن سینا انہاں تو سی مطلب ہے انہاں نے وچ دیکھو سائنسدان دی بنیادی سائنس نے او لوگ ہے جنہوں نے اچھی شکل بھی دیکھو کہ تو سا لکسی کو بڑا بڑا عالم ہے کیونکہ شکل بھی سنت مصطفیٰ نے مطابق سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے واسطے کیڑیاں بڑیاں سائنس کی لیبارٹریز دیاں لیکن انہوں نے بیٹھ کے الحمدللہ سائنس تے جا کم کیتا لیکن جو وقت گزرنا گیا ساڑھے اسلام نے اندر ایک سازش ہے یہ چلی کہ انہوں خالی دین مدارس تک محدود کر دیتے مولوی صاحب کھلو کے آگا ہے یہ دین ٹھیک ہے صرف نہ پڑھ کے دیا قدوری شریف پڑھ گیا منیت المسلی پڑھ کے دیا کو منطق کی کتابہ پڑھ کے دیا ہی ٹھیک ہے بتان کہ حدیث شریف نوتے آگے انہوں نے بھی بحث اپاس سکیوں میں آبدر سے نظامی کیتا ہے ایسا پتہ ہے دنیا نے اندر رہنے کا طریقہ اور چلنے کا طریقہ آج بھی میں دل وچ بیٹھا میں مولانا صاحب میرے کو لائے آنے جی چھڑاؤ دین دی کی خدمت نال نہ ہوئی گئی میں کہیں جڑا میں کام کوئی کرنا ہی دین نہیں میں جڑا مریضوں کی خدمت کرنا پہ کیا ہی دین نہیں دین ہوئی ہے جڑا میں آن کے پہ کہ پروگرام میں گل کر سا مسلمان نہ دنیا دین ہے اور دین دنیا نے اندر اسے اپلائی کرنا ہے آج جب تک اسی کرسانا اپنا واٹس ایپ ساڑھے اندر ای رہسی تنظر رہسی اسا دین کی حقیقت نہ سمجھی اسا دین بالکل ایک عجیب و غریب انداز قیامت دن اسی سارے مسئول ہو سو الحمدللہ اسی اس پروگرام نے تحت کوئی نہیں کہ ساڑھی شکل کوئی ویکسی تھے کیا ہو سی انہا ویکھا تھے تاں کیا ہو سی اس واسطے الحمدللہ اس جذبے نہ لانے ہاں اللہ کرے چند گلاں میرے نوجوانانیاں میری بہنانیاں میری اماں میرے بزرگ میرے بچے اسی نے ذہن وچ گل پہ ونجے اور حقیقت دین نظر آوے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ باہر نے لوگ جناب جسے کائنات تے غور و فکر کرنے اساں تے کی کرنے پیا اور ڈولفن ایک مچھلی ہے تو سب پتہ ہی سونا ریڈار کدھروں نکلے انہوں نے غور کیتا ہاں جی یہ جڑی تھوڑی چمگادڑ ہے جسے چمچڑے کسی آگنے ہاں تو پتہ ہے یہ رات علی نکلنی ہے کدھے کسی نے ٹکرائیے سائنس اس سے غور کیتا ہو سکا ہے یہ کرنے نے لیئرز کرنی ہے مجھے ایک آواز کرنی ہے سونک ٹھیک ہے وہ ون کے لیئرز جسے ٹکرا کے واپس آنی ہے نا یہ کام اپنا راستہ تبدیل کرنی سبحان اللہ کیا بات اس تو ریڈار نکلے نے ریڈار توڑے جتنے نکلے نے ایویں نہیں انہوں نے کوئی گلا بڑیاں یہ توڑی چمچڑے کے سوچن چمگادڑ اسی جناب خالی کہہ کے پڑھنے رہے ہیں جناب والا جی ہے جو میں دی ہے جو میں دی ہے جو میں اصل خالی تک ہوئے گئے حالانکہ ساڑھے کل علم نہیں انتہاں موجودن حضور فرمان نے انا شہر العلم وعلی بابها سبحان اللہ میں علم میں شہر ہوں ٹھیک ہے کتنے علوم قرآن پاک میں کوئی ایجا علم نہیں کوئی ایجی شے نہیں جڑی بیان نہ کی دلی ہو اس سمجھنے واسطے اس عقل چاہیے ٹھیک ہے نا اور ساڑی گل ہوئی جو سا کہ ہاتھی آ گیا انیا نے کول تو کسی کچھ ہاتھی کہے جو میں ایک ہی انہیں پکڑا جناب اسے پیروں دے ہاتھ لایا ٹنگر دے اسا کہے ہاتھی ہے جو ہونا ہے کہ وہ تھم ہو گئے دوئے لایا اسے دندر دے ہاتھ آ گیا اسا کہے جو ہونا ہے جو چھری ہونی
تریہ پوچھو تے ہاتھ لانا ہے جو ہونا ہے جو جھاڑو ہونا ہے. ہر ایک اپنی اپنی توجیحات پیش کرنا ہے. اللہ کریم انسان نظر دے وے پھر پتہ لگنا ہے قرآن کے وے. ٹھیک ہے نا. قرآن نے اندر ساری سائنسی علوم. اگر جناب جتنا میں تو دستا ہے نا نباتات نے اندر انہوں نے اندر جڑے یہ تصور دیتا کہ زوجین نہ جوڑیا نہ اسی تو باٹنی بنی ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. اسی بیٹھے رہے خالی بس قراتاں پڑھ چھڑا. پڑھنا بھی ثواب ہے. میں نے میری الحمدللہ ساڑھا ایک مطلب ہے بعض لوگ اس چیز ہے کہ ان کے پھر انہوں نے خلاف ہونے قاری قرآن نے یہ بھی غلط ہے. پڑھنا بھی ثواب ہے لیکن اس سے غور و فکر کرنا یہ مطلوب ہے یہ مقصود ہے. ٹھیک ہے نا. اور تجھے ویک کے نو تتلی جس نے پھلا دے ویڑی اس سے جڑے اگو نکلنا ہے نا سن جائی یہ سپرنگ نہیں طرح ہونی. اللہ اکبر. جیسے اندر ویڑی نیکٹر نے اندر کر کے اتھو اس نے چکنی جدی اس سے ویک کے سپرنگ تو اڈا بنا. سبحان اللہ. یہ تک کائنات نے فائدے واسطے نے. نائلس ایک مچھلی ہے جس نے ترنی ہے اس نے اندر ایک چیز بڑی ہوئی وہ کی کرنی ہے پانی کہنے کے نا اندر دڑی چھک کرنی ہے اس ڈبی جے نے اندر چھک کے سمندر کی تیز چلی ہوئی نہیں پانی کٹنی ہے ہلکی ہو کے تے آوے نہیں ہے. سبحان اللہ. سائنسدانا اس تے غور کیتے ہیں اور اس تو آپ دوزہ ایجاد ہوئی نا. سبحان اللہ. بے شک. یہ مکڑی نے جو تھوڑا جالا ہے ایسا ویک کہ تسی جدن ایئرپورٹ تے بیٹھے ہو یہ اس طرح سے پڑھایا گیا ہے. انجینئرہ اس سے پڑھایا. یہ کرا نہیں کائنات میرے رب چونکہ جانا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی ہر چیز تو اڑے سے تسخیر کی تھی گئی ہے. او مذہب جڑے انہاں چیزیں لگے آن کے سر جھکا دیتا مطلب سب نکلا تو سب دیوتا آ گیا. ٹھیک ہے نا جی. کوئی گاں آ گئی تو گاؤں ماتا آ گئی. انہاں دنیا تے کیسے سکھنا دین آکھائی سب توڑے سے تساں جناب اللہ وکرمنا بنی آدم اصل تساں دا پوری مطلب اتے بٹھا دیتا ہے احسن تقویم نہ توڑے سے نے تاج رکھ دیتا. سبحان اللہ. بے شک. ہون توڑے سے پوری کائنات مسخر کر دیتے. ہون تحقیق کرو. تحقیق جس نے کرنے پھر اس نے جناب سائنسدان بیٹھنے پھر رب نے قرآن اتنا نظر آنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر قرآن پاک نہیں ایک پٹے 4 آیات نماز پڑھنے نہیں آ زکاة نہ چیزہ دے 3/4 یعنی کہ ایک پا آیات نہ تو گن تے عبادات نہیں تے پونا سپارہ یعنی پونا حصہ قرآن نہ او تو ساں کائنات تے غور و فکر نہیں دعوت دے رہے. سبحان اللہ. بے شک. آج جس وجہ اساں انہاں چیزاں دے تے غور و فکر چھوڑ دیتے ہیں. یہ سمجھنے نہیں سائنسدان جی ہیں بے دین ہے. بے دین ہے. یہ دین نے ایک اہم جز تے کام پہ کرنا ہے. فقہا فرمانے نے اگر کوئی ایسی مکس کمیونٹی ہوئے جتنے مسلمان بھی ہون اور سارے غیر مسلم نہ رہنے پہ ہون اور اس جگہ سارے دینی علم ہی پڑھنے پہ ہون یعنی فقہی مسائل دی گئی اور ڈاکٹری اور ان چیزاں نہ کرن اس ویلے ایک فرض کفایہ تو فرض عین ہو گنا ہے. سبحان اللہ. بے شک. فرض کفایہ تو فرض عین کی فرض عین ہی ہر بندے تے نص قطعی نال ثابت ہے. اور فرض کفایہ ہی ہے کہ بستی نے اندر اگر ایک بندہ وہ فرض ادا کر سی تے اللہ کریم ساری بستی ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. یعنی بعض دفعہ یہ جڑے علوم انجینئرنگ نے میڈیکل نے سائنس نے زراعت نے یہ علوم بعض دفعہ فرض عین بن جاتے ہیں لیکن انہوں نے کون دسے. تسی جناب فیس بک چاہ کے دیکھو اتو دو تلے تک جناب والا 1 to all اختلافی گلن کوئی ایک بندہ نہیں جڑا مسلم جوڑنے واسطے ہوئے. اتفاق نہیں آڑنے اندر افتراق نے سبق دے سن ایک ہی دوئی نال تو ہی نہ کر سن انہوں نے مذاق اڑا سن. بابا زندگی نہیں طریقہ کار نہیں. ہر ایک آڑ رکھی ہوئی اس آڑ نے اندر اپنا مقصد جڑا ہے وہ بیان کر دے.
نہ کنسی محبتانا بن جیسی سبق نفرتانا زندگی بڑھ سے بڑی کام ہے جس نے اندر بوگے دوسرا کہے جڑا اچھا نے سنگ لگ گیا اللہ کریم مہربانی فرماسی چنگیاں دے لڑ لگیا میری جھولی پھول پے تے پوریاں دے لڑ لگیا میرے او بھی ڈول گئے سبحان اللہ. اس واسطے قرآن کی آیات پڑھ کے افلا یتدبرون افلا یتفکرون تو اس کے اندر جسے پڑھو دیکھو قرآن کے سے غور کرو سی حیران رہے سن شہد دے بارے تو سوچو شہد میں جڑا چھتا ہے نا فرمایا اساں کی ہوتا ہے اس طرح اساں علم جڑا ہے وحی کیتا ہے شہد دی مکھی نہیں شہد دی مکھی 6 کونیاں جیسا مسدس سا کہنا ہے اس نے چھتے ویکھو جیسا گھر بڑا ہوتا ہے کیا بات سبحان اللہ. اس سائنسدانہ ویکھا ایسا قرآن نے اندر ذکر ہے انہیں اس تو غور و فکر کیتے انہیں ویکھا ہے کہ یہ گھر ہے اس تو اتنی ویزیبلٹی ہے ایک چیز نظر آنی انہیں اس نوتے تھوڑے اکھیا نے اور دوربینہ نے اگوں عدسے بنائیں 6 کونیے انہیں آقا جتنی اس نے طاقت ہے اتنی کسی نے طاقت نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. کو قرآن پاک نے ایک چیز دے انہاں پکڑ کے رہے اسے خالی قراتہ نہیں پڑھنے رہ گئے اگلے آپ پکڑ کے دیا گلا اور بعض لوگ اس گلا آ کے قرات براک سنا رہے کہ قرات جڑا ہے عین ایمان ہے قرات نہ کر سکتے تو پتہ کی لگ سی ٹھیک ہے اور لیکن اس کا مقصد ہی تو نہیں نا کہ تسی جناب والا پڑھ کے نہ اسے ترجمے سمجھنے کی کوشش کرو نہ اس نے غور و فکر کرو نہ کچھ کرو بس ٹھیک ہے جناب والا اس طرح گزارا. اللہ کریم قرآن پاک نے جتنے دیتے ہوئے احکامات انہوں نے عمل کر کے اللہ کریم حقیقت نہ ادراک نصیب فرمائے میرے مولا کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت پیارے انداز میں ڈاکٹر صاحب بیان فرمانے پہ مجھ پہ بھی اے چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی اے چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. اسی اشعار میں نال میں دعوت دینا صاحبزادہ فیضان حسن صاحب کہ آپ اپنے پیارے انداز میں نعت شریف پیش کریں. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط شکف پا تیرا کچھ نہیں مانگتا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ سر پہ کون تھا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تر پہ کون تھا اور میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا کچھ نہیں مانگتا. ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ. ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین
کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا کچھ نہیں مانگتا اور اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے کہ رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا کچھ نہیں مانگتا شرق و غرب میں ڈوبے ہوئے گلزاروں کا شرق و غرب میں ڈوبے ہوئے گلزاروں کا کہ نکھرتیں بانٹتا ہے آج بھی صحرا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا پورے قد سے جو کھڑا ہو یہ ہے تیرا ہی کرم پورے قد سے جو کھڑا ہو تو یہ تیرا ہے کرم اور مجھ کو جھکنے نہیں دیتا اے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا اے سہارا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اور اس کی دولت ہے فقط نیچے کفے پا تیرا اور کچھ نہیں مانگتا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت پیارا انداز جناب صاحبزادہ صاحب کا اور ناظرین اس پروگرام کا جو آپ کو پتہ ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب نا بہت پیارا ایک پروگرام ہے کہ بالخصوص میں ڈاکٹر صاحب آپ پیش کرسا ایک سوال کہ ذرا یہ لائیو والا کیمرہ ٹھیک کر لیں محسن جی ناظرین بہت پیارا انداز اپنات پڑھنے پہ پیور تو دسنا چاہنا کہ الحمدللہ ایک بہت پیارا جا پروگرام رمضان شریف کی ٹرانسمیشن فیضان رمضان نال لے کے اسی تواڈی خدمت وچ انشاءاللہ تعالی رمضان شریف وچ حاضر ہویا کرساں تے اس پروگرام نے اندر ڈاکٹر صاحب بہت پیارے انداز نال تساں نے پوچھے گئے سوال نے جوابات دیساں جڑے مسائل تسی پوچھنا چاہتے ہو فیضان رمضان نے حوالے نال فلسفہ رمضان نے حوالے نال رمضان شریف کی برکات نے حوالے نال یہ تمام چیزاں نا سوالاں نا جوابات دیتا ہوں سن تو میں اس پروگرام نے حوالے نال ڈاکٹر صاحب کو پوچھساں کہ سر یہ پروگرام فیضان رمضان جڑا اسی انشاءاللہ شروع کرنے لگے ہیں ناظرین واسطے اس نے بارے سر اس نے کی پلیٹ ہوسی گراف کی ہوسی کی پلیٹ فارم کی ہوسی جی بسم اللہ
جس طرح اصلی انوار کا پروگرام شروع کیے خود الحمدللہ علی ذالک اللہ کریم جنہوں نے حالات جاننا ہے اس کے اندر کوئی ساری نمود و نمائش نہیں دی ایک ساڑھے ایک اپنا ایک ویو ہے ہو سکتا ہے ساڑھے لوگ غلط سمجھیں دی لیکن کسی دلیل نہ کرے ہوئے ساتھ کام ہے مسلمانہ ملانا جڑا ہے یہ سارے نہ مقبول نظر ہے حضور نہ عشق و محبت کی بیداری یہ سارے نہ مقصود ہے سارے ایسی سارے نبی نے غلام سمجھ رہے ہیں سارے نبی نے عاشق سوچنا سوچ ہر بندے نہیں جڑا ہے ارے لوگ الحمدللہ چونکہ رمضان شریف کے اندر ایک خاص کیفیت ہونی حضور فرمانے نے کہ غلقت ابواب جہنم جہنم کے دروازے بند کیتے ہوئے ہیں وسلسلت الشیاطین سبحان اللہ اور شیطانہ جکڑ دیتا ہوئے ہیں زنجیرانہ سبحان اللہ یہ تسی دیکھنے ہو رمضان شریف کی مساجد آباد ہو گئی ہیں اللہ اکبر الحمدللہ حضور نے جڑے غلام نے انہوں نے اندر سارے جڑے گناہگار ہیں کم حقوق نہیں لیکن عامی طریقے میں کچھ نہ کچھ جڑا ہے کوشش کرنے ہیں ٹھیک ہے نا میں وہ سمجھنا کہ اس نے اندر یہ تھے سارے پروگرام لگن کیونکہ رمضان شریف کے اندر اسی دیکھنے ہیں عموماً جناب سی دیکھنے اور ٹی وی نے اندر اداکارہ آج کل بہ کے دین یہ گلا کرنے کے یہ رمضان ٹرانسمیشن ہونی گئی اور سامنے جناب والا مولانا صاحب بیٹھے ہوئے اور اس فل میک اپ اپنا کیتے ہوئے اور شدید پردہ بھی کوئی یعنی منہ نہ پردہ تو کنٹروورشل ہے جی منہ نہ پردہ تو تھی آگ سکنے ہوں بعض علماء فرمانے نے کہ نہیں جس اپنا پردہ تو سارے تو متفق نہ رہے گا نا کوئی یہ جو فرقہ نہیں ہے کوئی جو مطلب فکر نہیں جو آ کے اس دن اور جناب ننگیاں ہونی گیاں القاسیات عاریات نبی کریم فرمانے نے ایجیاں آویسن جنہاں لباس پائی ہو سن ننگی ہو سن اور رمضان شریف نے یہ ایک سپیشل سر ایک سازش ہے ٹھیک ہے کہ تساں جناب والا قرآن میوزک نہ چھڑایا بجے ہوں گالے ٹھیک ہے نال نہ تبلے نہ ہوتے تواڈے دی گلاں کیتیاں وجن کوئی انہاں چیزاں نہیں کم از کم خدا نہ منو کوئی چیز ہے جڑی اس اپنے ہاتھ تک رکھو جنہاں تے اتفاقات قسم مت کرو ایک نوی نوی چیزاں دین نے ایک انداز نال کٹ کے جس جو نہیں توہین ہوئے ٹھیک ہے نا جی ساڑھے اسی نہیں عورتاں بھی الحمدللہ دین نہ علوم جڑا اس سے انہوں نے حق کے بیان کرن لیکن ایک وہ عورت جناب والا جڑی اپنی مجرے ٹھوکے میں کھانی رہے جس ہزارہ لوگاں گمراہی کی طرف کھیل دیتا ہوئے جب تک وہ توبت النصوح نہ کر لے وے تسی پکڑ کے جناب والا آج رمضان پروگرام میں جی کر کے اس تو بعد جی کدھر جا رہی ہیں آج ایک جگہ ڈانس پارٹی ادھر جا رہی ہیں کم از کم کوئی تخوضار خوف سے کرو کوئی کسی پروگرام میں تقدس کا خیال رکھو الحمدللہ ساڑھے لوگ یقین کرو ہون تک میں آنا میں شادیاں نے اندر بیٹھے بڑے بڑے دنیا داری میں شادیاں ہوئی ہیں اور جناب والا ہر طرح نہیں انہیں خرافات کی دیا میں انہوں نے کوئی گل نہ کرنا لیکن ایک وقت ہوا ہے نکاح ہویا ہے میں دیکھا عبداللہ صاحب کی ٹوپی کر گئی تھی سارے بھی آرام البادت بیٹھ گئے میں کئی عورتیں ویکھیاں اسی اپنے جڑے ساڑے اجلاس ہوئے بے شمار کمپس ہوئیاں ڈاکٹرنیاں وہ جڑیاں سرے تے دوپٹہ نہیں کرنیاں اذان ادھر ہوئی جنا سرے تے دوپٹہ کر کے وہ دل نے اندر مومن نے احترام ہے بابا یہ غیر ملکی سازش ہے کہ اس احترام کو نکال دیا جائے مومن کے دل سے اتنا ہو سکا کوڑ بول اتنا کوڑ بول تو سچ لگے ایک پروگرام شروع کرو جس میں جناب جو جہان نے جناب والا بیٹھ کے اور اس انداز میں تاکہ لباس نہ نکالی نہ مجھے وہ لباس ہے جائز سمجھا مجھے سمجھے میری گل اس واسطے ایک بہت بڑی چیز ہے
کہ جس طرح تساں کوئی چیز دینے ہیں جناب کھلانے آسے نا تے نال اتنے مٹھا لگا ہوئے اندر نال زہر دی گولی بھی رکھ دیتی ہوئے اللہ میری توبہ الحمدللہ اسی اپنے عوام خاص کر کے تک تک ساڑا ہوئے نے اور جڑے لوگ الحمدللہ حباب جڑے فیس بک تے باہر غیر ممالک میں دیکھتے نے رب کدی کسی نے دلے دے پائی تے آواز سن سی جس نے نہ پائی تے ساڑی کون سن سکتا بالکل الحمدللہ اساں اپنے خلاف دے نال اس آواز بلند کرنے تاکہ انہاں گھڑیاں دے اندر خالصتاً کچھ گلنا ہون یہ نہ ہوئے جیسی جناب والا فلانے پروگرام میں جڑی ہے کوئی ریاست ثانی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے قرآن کی گلا سننی ہے کہ وہ سب اسی شکل ویکھنی ہے جی جی الحمدللہ تو سب میں سارے وہاں کھا میں کہا روزے نے اندر سب پتہ ہے ساڑھے کوئی تھوڑے جو معلومات اور معمولات ہیں جو ہونے رہی جی لیکن انشاءاللہ زندگی تو ہوتی صاحب بابا جی فرمانا ہے کہ یہ آسان جڑی گردنا رکھیاں دی حضور نے ناموس سے رکھیاں زندگی آنے آسان جڑی زبانہ رکھیاں سرکار نے توصیف پاس رکھیاں اللہ کریم انہوں نے توصیف پاس زبانہ دیتی ہیں اور سا کدو ہلاڑیاں اس واسطے دین میں اصل گلا کوشش کرتا ہے انشاءاللہ العزیز فیضان رمضان جڑا پروگرام ہے انشاءاللہ افطاری تو پہلے وہ پیش کیتا ویسی اور میں اپنے سارے احباب ہاں گزارش اس تو کرنا کہ تسی بھی اس مشن میں حصہ بڑھنا اپنے احباب دسو میسج نوتے ذرا ہلاؤ انگلیاں کو جلا کے نو کر کے آمد دن یہ انگلیاں جڑیاں تڑیوں صفات نہ باعث بڑھ سکے اگر ابو لہب حضور نہ چاچا سخت دشمنا ٹھیک ہے تے جدوں انہوں نے خبر آئی پیدائش دی سویبہ یا سومیا جیڑی ملونی نے نہ انگلی نے اشارہ کی زوج آزاد اللہ اکبر انگلی ہلی پھر جس نے حضرت عباس خواب میں چکا فرمایا ابو لہب کے میں حال یہ کہ سخت عذاب ہے لیکن دن سو بار نہ آنا ہے جس انگلیاں ہلایا ہے میرا رب اس تو شہر میں چشمے جاری کر سبحان اللہ سبحان میری ساری اولاد کی تخفیف ہو گئی اور تسی تو حضور کے غلام ہو اسی تو حضور سے نہ تک کہتے ہیں اللہ غلام نے تیرے ہمیں نکمے ہیں سب کچھ ہے تو سرکار نے نا اگر جناب کوئی انگلیاں اٹھا کے انسان کوئی شیئر کر سا کسی پیغام دے دے سا بابا یہ میسج دے انشاءاللہ اس کے اندر جڑی بھی فوائد ہو سن میرا رب تھوڑے دامن نبی کدے خالی نہ رہے ہوتے اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے آمین جی ناظرین بہت پیارے انداز میں ڈاکٹر صاحب میسج دینے پہ تے اور میں ناظرین پروگرام نے اندر ایک پیاری جی نعت کا ٹائم ہویا ہے تے نعت سے میں دعوت دیتا جناب قاری عامر سہیل صاحب اپنے پیارے انداز میں نعت شریف پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے
وسیلے سے درود سید کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے اور غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجے چلی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنجے چلی نسبت ہی میرے کام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میں اس یقین سے آیا بھول کے روزے سے میں اس یقین سے آیا بھول کے روزے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے اور میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے ماشاءاللہ بہت پیارا انداز اور بالخصوص ناظرین آپ بہت پیارے انداز ناز شریف پیش کی ہے اور اسٹوڈیو کا ماحول ایک بات زبردست ہو گیا بڑا روحانی تے وجدانی
تے ناظرین میں سوال کرتا ڈاکٹر صاحب کو کہ رمضان شریف میں بابرکت گھڑیاں آنے دن تے اسی لوگ عموماً روزہ گزارنے واسطے کی کرنے ہیں کہ ساری رات جاگنے رہنے ہیں صبح روزہ رکھ کے سو گئے ہیں 2 بجے اٹھنے ہیں تے پھر فیس بک یوٹیوب یوز کیتا اس تو بعد نماز پڑھی تے افطاری کا ٹائم ہو گیا تو میرا سوال ہی کنٹروورشل جا سوال ہے کہ مسلمان روزہ گزارنا کس طرح چاہیے بحیثیت مسلمان اسا کس طرح روزہ گزارنا چاہیے جس سے اسا نے کی معمولات ہونے چاہیے کہ کس چیزیں تو اسا پرہیز رکھنا چاہیے یہ بڑا اہم سوال ہے اور میں سمجھنا کہ اصل سارے حیثیت مسلمان جو ہے نا اس سے غور و فکر کرنا چاہیے باقی ساری زندگی دے بھی گزرنی کہ پورا دن فیس بک دیکھتے رہے کافی پورے انٹرنیٹ پہ گزرے وقت آیا جناب والا اور سیری کی تھی اس تو بعد نماز پڑھ کے بعد وہ سو رہے کیونکہ ہوں آج کل حالات ہے کہ نسل دیکھو میں بحیثیت ڈینٹل سرجن میں گل کرنا اور میں عموماً لوگوں کو دسنا ہونا اگلے زمانے کے اندر فوری طور پہ عشاء کی نماز تو بعد لوگ سو رہے ہیں عشاء تو پہلے کھانا کھا رہے ہیں عشاء تو پہلے کھانا کھاتا عشاء کی نماز تو بعد نماز جب وضو سی تیاری کرنے ہیں نا جی اس کے اندر مسواک کر کے دان صاف ہو گئے اس طرح سے بیماریاں تو بچتے ہیں بڑا حالات نے کہ بالکل سارا ٹائم شیڈیول چینج ہو گیا یہ سارے ساؤنڈ سسٹم ہے ربی جی جان کے مستی کرنا پڑا ہے اپنا ممتاز جی کیونکہ نہ پڑھنا آسٹنگ کے دینا ہے نہ آسٹ کرنا ہے جی ٹھیک ہے بالکل دنیا دار ہو گیا اللہ تعالیٰ سے مہربانی نصیب فرما یہ ایسی مذاکر گل کرنے کیونکہ آواز اچھی اس طرح ہونا تھوڑا سا مسائل پڑھنا بہرحال ایکسیوز میں اللہ تعالیٰ سب کچھ رکھے یہ اپنا برگزار ہے اس طرح تھوڑی بہت گل جڑا کرتے رہے اسی لیے محنت ہے الحمدللہ سارا پروگرام ساری آواز پڑھ کے پہنچتی ہے بعد ٹیکنیکلٹیز ہونی ہے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کرنا یہ فالٹ آ رہا ہے بارہ دی میں کیا کرتے ہیں جی ہاں جی ٹائم نے شیڈول چاہیے اور جناب اسی لوگ ہی کرنے ہیں رات ہی سونے ہیں رات کتنے بجے 2-2 ڈھائی بجے تک اسی کی کرنے ہیں انٹرنیٹ پہ لگے رہتے ہیں اور ایک سازش کے تحت تو رات لے فری پیکیجز دیتے ہوئے تیاری کیوں نہیں دے رہی رات کے ٹائم پہ دینے تاکہ لوگ جاگے رہوں صبح نماز اٹھ ہی نہ سکے تہجد کیڑا ہونا ہے نہیں تہجد کی نماز کی بین النومین ہونی ہے یعنی 2 نیندروں کے درمیان ہاں اسی طرح کی نماز تو بعد صبح کی نیند کا تصور ہی کوئی نہیں لیکن انہیں سے سارے صوفیاء سونے علماء سونے ہر بندہ سونا ہے حالانکہ صبح کی نماز تو بعد نیند کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے ہر بندہ سوتا ہونا ہے جناب والا کیونکہ اس ٹوٹل ٹائمنگ جڑی ہے زندگی نے شیڈول جڑا ہے نا جو چینج ہو گیا میں باہر اندر کام کرنے ہیں میرے کلینک کو تو مریض ہی راتی شروع ہو رہے رات ہونے نہیں صبح ہو گئی اور تیاری جیسا میں کوئی جناب والا میں کتنے نے فون کیتا ہوں کتنے بجے آؤں اگر ڈاکٹر صاحب اسی 12 بجے تو اٹھنے ہیں کیڑی قوم 12 بجے اٹھے یہودی آخنا ہے اگر جس دن مسلمانوں نے صبح کی نماز کے اندر اتنے نمازی ہوئے جب جمعہ نماز چونے اس دنیا کے اندر انقلاب آوے سی لیکن نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے نا جی
اور تسی ویکھ کے نو انہاں نے وقت دس کے اگلے زمانے بچپن تساں یاد ہو رہا گلیاں گزرنے ہیں تلاوت کی آواز آنی گھراں دے اندر اسی آواز ہے جناب اور الحمدللہ سارے سمیت سارے نہیں یاد ہے اللہ کریم انسان کی استطاعت نصیب فرمائے میں عرض ہی کرنا پیا کیونکہ سارے بالکل جڑے وہ ٹائم شیڈول جڑا ہے چینج ہو گیا ہے لیکن اساں جڑا ہے ظاہری گل ہے یہ سارے واسطے تربیت نہ مہینہ ہے یہ جو فوجیاں سے نہیں ہونا جناب سکیم آ گئی جی سکیم مشق آ گئے ٹھیک ہے جی وہ کہتے بہنے پہن کہتے کھڑے کھڑنے پہن مورچے کھڑنے پہن اپنے سر دے بندے ہوئے جناب والا اے جی دوئی فوج دوئی بن گئی جی اپنی مقابلہ اس طرح کی انہیں ایک چستی رہنی اور ایکٹیونیس رہنی اور انہیں دشمن نے چانا پتہ لگنی اس طرح کے اسی طریقے نا اس مہینے نے اندر جتی شیطان نے چالا نے انہوں نے کیتی سمجھ کے انہوں نے تدبیر کرنا انہوں نے توڑ کرنا یہ رمضان شریف نا اصل مقصد ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان اللہ تاکہ تسی متقی بنو یہ تقوی نے اندر آنا ہے فرمایا سرکار تقوی کے ہوئے فرمایا اس طرح ہے جس طرح جناب والا بندہ گزرنا پہ ہوئے کپڑے پا کے قیمتی تے کنڈیاں جھاڑیاں ہوں انہوں جو گزرنا پہ ہوئے اس طرح نہ 8 بجے اس طرح نہ 8 بجے اس طرح نہ 8 بجے یہ سوچ سوچ کے ٹرنا اس تقوی کرے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جی اسی اور جناب رمضان شریف کے بھی گزارنے ہیں وہ ساڑھا سنگی بہت گیا ہے اتنا زیادہ اس پکائے گا میں کو اتنا زیادہ کو پکائے گی اکی جی رمضان شریف میں تیرا ہے جتنا زیادہ پکاؤ یا خرچ کر لینا سنیں حساب کتاب نہیں ہوتا ویسے اور خاصی بھی اتنا زیادہ رکھنا کیوں نہ کر سکتی اس طرح حساب کتاب بھی کوئی نہیں اور میں کہ اللہ دے بندے دین نہیں کرنا سمجھنے کی کوشش کر تو سا دین بھکھا رکھوانے صبح تو شام تک تاکہ تدا امت نے انہاں بھکھیا نہ احساس ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک روٹی کھانے نہیں ملتی سبحان اللہ تدا پیاسا رکھایا گیا ہے کہ تو جناب والا اس طرح کر امت میں پیاسا نہ تیرے دل اس خیال آئے بے شک بے شک لیکن اس کی کرنے ہیں الٹا اور زیادہ وہ ساڑھا ایک سنگی ہے نا اپنا کاریاں میں سے وہ اتنا کھا چھوڑے انا ڈاکٹر صاحب بھوک کھا گیا میں کہا خدا دے بندے اور کوئی آدمی نہیں گولی چاہ گیا اگر گولی نہیں جگہ ہویا دیکھنے والا اور ہی بات ہے جی جس وقت قوم نے اندر ہی حالت بڑھ وجے جی آواز تھوڑی دور کر آج جناب ممتاز صاحب اپنے مکمل پانی کرتے لگے ہوئے تھوڑا جا آواز ہے جگہ سے میں عرض کرنا پہ جی جس وقت ساڑھا رمضان شریف بھی کھانا پینا بڑھ وجے اساں بھوکے نہیں بھوکنے کی احساس ہو سکتا مقصد رمضان ہی ساڑھا بن گیا جناب اللہ روٹی کھانا ٹھیک ہے آپ آج کے پڑھا لے تو آج فلانی شے بڑھانا آج کے پڑھانے تو بھی آج فلانی شے بڑھانے کا پوری دیہڑی ہی کھانا پینا تے اس کی تیاری اور اس تو بعد جس رمضان شریف کا وقت آیا جناب اللہ اتنی بے صبری ایک جگہ سے گئے جی افطاری ہونی پئی دے اجا افطاری شروع ہی نہیں ہوئی نا ٹھیک ہے کوئی پتہ ہی نہ پیا کہ کھڑی کھڑی مدارک شے کہ پورا منہ ہی پا گئے میں کہا تیرا روزہ کوئی نہیں تو روزے میں تو میں دسترخوان سے بیٹھا ہے تیرا روزہ کوئی نہیں جب آنا آنا ڈاکٹر صاحب جڑا کرانا پہنچتا بھی روزہ نہیں یعنی آئے ہوئے ایک رسم جی بڑھائی ہوئی تھی جڑے بندے آئے ہوئے بیٹھے ہوئے آگے چلو تھوڑا سواب تو سب مل سی نا مصاحب تاریخ کرنا اصل دین مزاق بڑا یہ گلا میرا چل نہیں دین سمجھ اگلے زمانے میں اندر سیانے ہیں لوگ جناب والا کرنے لٹو کھیلنے تاش کھیلنے اس طرح مختلف چیزیں کھیلنے ووٹ جناب ایسی سازش دیتے تو ساتھ کے اندر نیٹ پکڑا دیا فیس بک تھوڑے کول ہے ٹھیک جی گوگل تھوڑے کول ہے یوٹیوب تھوڑے
بچے اس نے ایکسیس دے دیتی ہے ٹھیک ہے اور جو جان آخر میں کوئی بچہ ہے اس نے کول کی سمجھے وہ ولی ہے اتنے بڑے بڑے جناب اساں ویکھے نے ماشاءاللہ دعویٰ کرنے والے قرآن و سنت انہوں نے کوئی ہسٹریاں کڑوا کے ایک بڑی ویکھو انہیں کہڑی چیزیں ویکھیں کہ تو ساڈا اندروں ہاں کام میں سی ٹھیک ہے نا اس کو اسی گلا نہیں ہونی ہے گلے الشیطان جاسم علی قلب بنی آدم حضور فرماتے ہیں شیطان انسان کے دل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا انہاں کہیں اور رمضان ہے جب شیاطین بند ہوئے نا دیوار کیڑی گل ہے تے میں عموماً یہی گل کرونا پچھو تقریر دی یہی گل کی میں کہ گل ہے کہ تسی تو سوچ سے شیطان تو سب بیگانہ ہے شیطان ہے کس پہ کا ہے اللہ اکبر شیطان ہے کس پہ کا ہے شیطان ہے جس علاقہ کے سجدہ کر شیطان ہے جس علاقہ کے سجدہ کر ٹھیک ہے کہ شیطان اکڑ گیا ابا واستکبر ٹھیک ہے نافرمانی کی بھی تکبر کی تھا شیطان کس آگا ہے شیطان نفس آکا اپنے ہاں اس آگے آدم مٹی نل میں اگنی فوقیت تکبر آیا اس نفس کی تھا اسی طرح ہر انسان کے اندر ایک نفس ہوتا ہے ایک نفس امارہ ایک نفس لوامہ نفس امارہ برائی نہ آکھنا ہے نفس لوامہ نیکی نہ آکھنا یہ انسان نفس اندر سمجھئے اور اسی دل نے اندر نفس کی کیفیات پھر باہر شیطان شیطان اندر نہیں شیطان باہر ہے سب تو بڑی جڑی آرام توکیاں سٹارٹ ہونی ہیں نہ وہ نفس امارہ کر رہے ہیں جی اسی تو تصوف وجہ کر رہے کہ باج فقیر کسی نہ ماریا ای چور اندر دا ہو کیا بات ہے اندر والا جڑا چور ہے نا جی اسے کہتے ہیں نفس امارہ اس کے اندر سب سے بڑی بات آتی اور یہ جو بھی مشورہ آپ کو دیتا ہے وہ شاید فرماتے ہی ہے کہ یہ میٹھا دشمن ہے ہاں اسے گلا بڑی میٹھے لگ رہے ہیں میں صبح کے ٹائم نماز میں ہوسی خیر سنتا رہے تیری طبیعت ٹھیک نہیں اس نے گل من سے اندروں دروازہ کھول سی شیطان اندر آوے سی ایک تیرے اور گل دے نہیں پا دے سی ٹھیک ہے نا بابا جی گالے وے چوری اتھی ہونی جیسے کتی چورا نال بیلی ہونی ساڑی سے دی اپنی زبان دی گل وہ جو چور آوے دی چپ کر رہے وے یہ اندروں شیطان کو نہیں پائے سکتے ہو اس پاس سے اندر رہا چور ہے نا ہاں حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ اسی بات نبر کلام اور گل تو گل دے کروے نہیں حضور حضرت والد شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت حجرہ فرمانا ہے جٹی کھڑی حجرے مستقیم ہوتے کھڑی عرض بھی کرے کتی مرے فقیر دی جڑی دت چول سبحان اللہ ادو پڑھنے نے جی وہ کی بھی ہوتے بلا کے پڑھنا ہونا ہے اس اس کی مجازی دڑی نکلی ہے کتی مرے فقیر دی جڑی نت چو کرے ہڈی سڑے کراڑ دی جتھے نت دیوا بلے دو چار مرن گوانڈیاں تے باقیاں نو تاپ چڑے گلیاں ہو جان سنجیاں تے وچ بیٹا مرزا یاد کرے کیا بات ہے سبحان انہاں جڑا پھر عشق مجاز نہیں چاہتا حالانکہ حضرت صاحب نے عشق حقیقی نہیں دیکھا گلا سمجھنا چاہیے حضرت صاحب فرمایا نا ہاں انہوں فرمایا کہ نہ مار نینا دے تیر وہ تو اللہ کے آیا جو سارے لوگاں اپنے مشوکر نہیں کر رہے ایک عشق مجازی چاہ رہے اسی جو نہیں اپنے انہاں مرشد آکھے نہ مار نینا دے تیر نیٹ نے تیر نے کوئی گل نہیں ہونی کہ نظر نے اندر اللہ کریم نے بڑی طاقت رکھی سب جیسے نے ویکھنے ہیں نا سب اس نے نظر کی تاثیر ہونی ہے بدے رسا کٹ گنے سمجھئے نا بلی کبوتر ویکھنی ہے کبوتر جو سا لے کر ویکھنے اپنی جگہ پہ رہنا ہے سب کسی اپنی شکار ویکھنے اپنی نگاہ نہ ویکھنے اس نے وجود جو طاقت
کٹ دینا ہے. اسی طرح شیر جس نے دیکھ رہے اپنی شکار پاس شکار سامنے تلے پہ بیٹھے رہے. نگاہ اتنی بڑی طاقت ہے. اگر ان حیوانات کی نگاہ میں نہیں عالم ہے تو پھر جڑا اکثر تقویم کا تاج جس نے سر تے رکھا گیا اس انسان کی نگاہ نہ کہ عالم وزیر اور پھر انہوں نے نگاہ اور جنہوں نے کلیکشن بھی نال جوڑا گیا. اسی طرح آ رہے نا یا مشائخ نے کول آنا طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے اور توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے منگائی جاتی ہے. نظریں جڑی ہیں نا یہ بڑیاں انہاں کا نمار سائیاں نینا دے دی انہاں اپنے مرشد آکھا ہے کہ آپ کی جناب عشق مجازی دے لا گئے. اگلے لوگ نگاہ پانے نہیں. دیکھو میرے ان کئی ڈاکٹر دوست کی نے بات جو تبصرہ کرنا انہوں نے بڑی گل کی تھی اچھی گل ہے. شکر میرے سنگین دوست نے کوئی اس طرح ہی غلط نہیں کرنا نہیں. میں عمل کہا کرتا ہوں نظروں سے جو شعاع نکلتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کینسر جب بندے کو ہو جاتا ہے ایک دفعہ کیمو تھراپی دی جاتی ہے ساتھ اس کی کیمیکلز دیتے ہیں. کیمو تھراپی کے ساتھ کہتے ہیں ریڈیو تھراپی بھی کرا دے. ریڈیو تھراپی کسی کو نظر آئی ہے وہ تو شعائیں ہوتی ہیں شعاؤں سے علاج دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جب گناہوں سے دل کی زمین لبریز ہو جاتی ہے تو ولی کامر اپنی نگاہوں سے ریڈیو تھراپی دے رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ بات نگاہ والی سبحان اللہ کر رہا ہوں. میں گل کرنا تو یہاں گل کتنے کرے ہاں روزہ کیسے گزارے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. ای دروازے دل نہ اندر میں چور کون سی اگر کوئی ایسی آپ کے پاس ہے. اور میں تو ایک بات کہتا ہوں اگر اسے ذہن میں رکھ لو مثلا ایک برتن ہے اس کے اندر آپ دودھ پی رہے ہیں مجھے یہ بتاؤ اس کے اندر پیشاب ڈالنا پسند کرو گے؟ کبھی بھی نہیں. جب تیرا عقل ایک برتن کو اسی فیس بک کے اوپر اسی سکرین کے اوپر تو اللہ کا قرآن دیکھتا ہے اور اس کے بعد تو ننگے ڈانس دیکھتا ہے ننگی فلمیں دیکھتا ہے بےہودہ چیزیں دیکھتا ہے تو کم از کم اتنا سوچ لے کہ تو نے قرآن کی تقدس کا کتنا خیال رکھا. آپ یقین کرو میں اتنے خالی پیغام اپنی نوجوان نسل کو دیتا ہوں کہ نہیں اس فیس بک کے میں نے رب کا قرآن اگر دیکھا ہے میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھوں. حضور کی نعت دیکھے اچھی اچھی چیزیں دیکھے علم دیکھے سائنس کی باتیں دیکھے اپنے علم کو بڑھانے کے لیے دیکھے. علم یہ سارا سائنس پڑھنا لوگ کہتے ہیں یہ دین نہیں ہے یہ سب دین ہے. میں بتا رہا ہوں یہ سب دین ہے. قرآن نے سائنس سے پڑھ کے کون سی بات کی ہے. علم حاصل کرو کمپیوٹر کا علم حاصل کرو ہر چیز کرو. یہ نہیں ہے کہ بس ہر وقت بیٹھ کے آپ قرآن پاک پڑھتا نہیں بس ٹھیک ہے پڑھائی چھوڑ دیتی. وہ پڑھائی تیری پڑھنی بھی دین ہے. ہاں حضور کی حدیث پہ عمل ہے نا. حضور فرماتے ہیں اس زمانے اطلب العلم ولو کان بالسین. علم حاصل کر جو تجھے چین بھی جانا پڑے. کہ چین کہڑا کو قرآن پڑھانے پہ ہے حدیث پڑھانے پہ ہے. اس واسطے فرمایا علم جو بھی پڑھ اپنا بیٹھ جا اپنے امتحان امتحانات کی تیاری کر اور یہ سوچ کے کر میں رسول خدا کے حکم کے مطابق عمل کر رہا ہوں. اپنی جو ہی نیت کرے گا تیرا پڑھنا بھی عبادت بن جائے گا. تیری ہر چیز عبادت کے اندر شمار ہوگا. میرا بھائی بات یہ اگر ایسے موبائل ہوں ان کے اندر ہمت کرو ڈیلیٹ کر لو. نہیں میں نے یہ چیز نہیں دیکھنی یہ ویب سائٹ میں نے نہیں دیکھنی. نفس بہت کہے گا نفس کہے گا نہیں یہ کرو کوئی بات نہیں اللہ معاف کر سی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے. ہو سکتا ہے تجھے توبہ کی دولت بھی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس سے اتنا سوچے یہ توہین ہے. ایسے سکرین پہ بھی دیکھو جی یہ تو اپنی اور جب ادب کرتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں بس ایک واقعہ کیونکہ بس بات نکلتے حضرت بشر آفی حضرت بشر اشرف خانے کے مالک تھے. اشرف خانہ یہ چلاتے تھے.
ایک دفعہ ایسے ہوا کہ شراب کی نشے کے اندر مخمور ہے، واپسی ہو رہی ہے، دور سے لے کے کاغذ ہے، کاغذ کو دیکھا، اٹھا کے دیکھا تو گندگی ساتھ لگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نشہ اتر گیا، آپ نے اٹھایا، اٹھا کے گھر لے آئے، گھر آ کے اس کو دھویا، دھونے کے بعد اس کو عطر لگایا، عطر لگا کے پرانے زمانے میں ایسے کھانے بنے ہوتے تھے جو سڑے کرے پرانے آلڑے جو ہونے آلڑے جو بنے ہوتے وہاں کے آدھے میں رکھ دیتا، اس کے اوپر کا کھانے کے اندر آپ سو گئے، بیٹے یوں ہی دیکھا وقت کے ولیوں کا سردار حکم ہوا بھائی جاؤ بشر کو جنت کی خوشخبری دو۔ سبحان اللہ، کیا کہتے آپ جو ہی سلسلہ چلا، آپ آئے، ساتھ مریدین ہیں، دروازے پہ پہنچے، بہت بڑا سکول کا گھر تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا جی کون؟ انہوں نے کہا جی جا کے میرا نام بتاؤ، اندر اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، غالباً حضرت زندون مصری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جب اندر گئے، حضرت بشر اس وقت بشر تھے، حضرت نہیں تھے، حضرت نہیں تھے، بشر تھے۔ ابھی خالی اس شراب خانے کے مالک تھے، اور جب جو ہی اندر سے نا آواز سنی ایک اللہ کا ولی آ رہا ہے، کیا بات ہے، تو جناب ادب کے ساتھ آپ نے جوتے نہیں پہنے، بھاگتے ہوئے باہر آئے، آ کے حضرت صاحب کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اللہ، جو ہی حضرت کو بوسہ دیا، اور میں آپ نے شرط تیرا نام ہے، یہ حضور میرا نام ہے، وہ کون سا کام کیا ہے؟ کوئی ایسا کام نہیں کیا، میں کوئی تو کیا ہے جس کے لیے خدا وہاں بھیج رہا پہ تیرے کوئی تو گل دس کے کی تھی خدا سرکار، اور کا کچھ نہیں ہے، جو میں ایک کاغذ تھا اس میں اٹھایا، چاہ کے آن کے دھو کے اتر لا کے رکھا ہے، فرمایا سن پھر بشر جس ویلے تو کاغذ چاہیا ہے گندگی تو کاغذ چاہیا ہے، رب تو دا شراب خانی نہیں گندگی تو جا گیا ہے، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے تو گندگی دھوئی اور رب تیریاں گناہ والیاں گندگیاں دھو چھڑی، سبحان اللہ، ہاں تو جسا خوشبو لائی رب تو دا ولایت نے انوار دی خوشبو لائی، تو جسا کھانے دے رکھے ون تو دا رب ولایت دے خزانے عطا سبحان اللہ، حضرت بشر آخری شان ہے، یہ رب نے سن کے نا پیغام آپ نے چیخ ماری اندر نہ سے، اس کو بعد آپ نے جتیاں کدے نہیں پائیاں، آفی آپ نے ننگے پیر آ رہا، آپ نے زندگی کدے جتی نہیں پائی، اور حالت ہی ہونی ہے کہ جس رائے تے آپ گزرنے ہیں نا جی، اس رائے تے کوئی جانور بھی پیشاب نہیں کرنے ہیں، کوئی پوسی نہیں کرنے ہیں، کوئی کس قسم نہیں کرنے ہیں، بزرگ یہ آنے نظر ہونے ہیں نا ان ویکنے ایک بشر آفی رکھتی تھی، کوئی شے پیشاب نہیں کرنے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ایک دن ایک فقیر آل اللہ مجذوب جا، وہ بیٹھے بیٹھے اچانک اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کی ہو گئی تو کیوں پڑھنا تھا؟ اس کا وجہ بشر فوت ہو گیا، میں تو نے کہا جو پتہ لگا بشر فوت ہے، انہوں نے کہا ہونی میں دیکھا ہے ایک داند آیا ہے پھوسی کی تھی کہ میں سمجھ گیا یہ راہ تو بشر نہ ہے، ایک پھوسی کرنے پہ اس کا مطلب یہ بشر فوت ہو، اللہ، کیا بات ہے، یہ جتنی اللہ نے مخلوق ہے، میرا چاندی جنود اللہ ہے، آج کرونا آس پاس سے رہی ہوئی، میں بار بار رکھنا یہ جنود اللہ ہے، اس سے بچنے کے لیے بس ایک کرو کام، اللہ سے رجوع کرو، بے شک، اللہ سے، احتیاط لازمی رکھو، میں نہیں کہتا احتیاط نہ کریں، احتیاط بھی کریں اور اللہ کریم سے رجوع کریں، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے ماسک پائے ہوئے تھے وقت بھی شکار، بالکل، احتیاط بھی کر کے وقت بھی شکار، ایجے بھی ہوئے کہا جنہیں کوئی احتیاط نہیں کر رہے ٹھیک ٹھاک کرنے کریں، لیکن ہم نے احتیاط بھی کرنی ہے، اپنے رب کی رحمتوں کا سہارا بھی لینا ہے، اور رمضان کی گھڑیاں ایسے گزارنی ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور نگاہوں کی حفاظت آپ کر لیں، یقین کریں آپ سو بھی جائیں، حضور فرماتے ہیں روزہ دار سو جائے اس کا سونا بھی عبادت کے اندر گر جائے، سبحان اللہ، بے شک بے شک، اس کے بہت بڑے فضائل ہیں صحیح، اللہ کریم اس فضائل کو علماء جگہ جگہ بتاتے ہیں، اور اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ ان کا استقبال کریں اور خوشی کریں ان گھڑیوں کی، یہ گھڑیاں آ رہی ہیں، اللہ کریم ان کے فضائل کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب والا یہ سوال اور انہوں نے بھیجا ہے کہ رمضان شریف میں عموماً
لوگ یا عورتوں میں غیبت یا مردوں میں بھی ہے کہ غیبت کا بہت زیادہ تصور کیا جاتا ہے. لوگ کر آپس میں بیٹھ کے گپ لانے ہیں, دو بندے بیٹھے تیسرے نے کوئی کرنی چاہتے. اس غیبت کو بچنا بہت ضروری ہے. اس میں دیکھو بٹ صاحب مسئلہ یہ غیبت کو کہتے ہیں عربی میں حسائد اللسان. حسائد اللسان یعنی ایک ہونا ہے کہ تسی داتری نال کپڑے ہو نا, کہ تسی غیبت کی داتری چلا کے اپنی نیکی ضائع کر دو. میں ایک بندے کو چاہے غیبت میں روزہ پر پڑھے, میں کب ظاہراً صورت قائم رہتی ہے, حقیقتاً ختم ہو جاتا ہے. حقیقت جو ہے اس کی علیحدہ کیفیت ہے, ظاہر علیحدہ کیفیت ہے. ٹھیک ہے. اور جس وقت انسان بھوکا رہتا ہے نا, اندر نفس سمجھ رہا ہے نا, نفس دو قسم میں گلا جانا ہے نا, نال آنا ہے ایک کھاواں, نال آنا ہے اندر والی گلا بھی جڑی بھوک مٹے. اور اس کی بھوک جڑی ہے نفس سے امارہ کی بھوک جو ہے وہ غیبت سے مٹتی ہے, بری باتوں سے مٹتی ہے. وہ ان باتوں سے وہ کرے گا, وہ پھر اندر والی بھوک جڑی مٹانا چاہنا ہے. اس واسطے روزے کے اندر نہ غیبت ہونا بڑی مدد ہے. ہاں کسی کی برائی نکال کر بڑی مدد ہے. کسی تو حضور فرمایا کہ یہ گل ہوئے تو تسی آکھو انا صائم, میں روزے دار ہوں. صائم کا مطلب ہوتا ہے رکا ہوا. صوم رکنے کو کہتے ہیں, لیکن صوم کا مطلب ہوتا ہے رکنا. اللہ نے حکم ہے میں رکا ہوں. سبحان اللہ. کیا کہتے ہوں جناب والا سی تربیت ہے نا, ہوں سے تمنا ہے اور انشاءاللہ العزیز ذریعے تو اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ حضور کے پاس مشہور حدیث ہے, بچیاں دو عورتیں آئیں, ان کی تکلیف تھی, آپ نے فرمایا انگلی ڈالو. جب انہوں نے انگلی ڈالی الٹی آئی تو خون کے لوتھڑے نکلے. ٹھیک ہے. ہوں نکاح نبوت ویک اور حقیقت نبوت ویک. آج نہ ڈاکٹر ہوئے آجا اللہ یہ اڑنے کو لگی آگئی پتہ نہیں تو فلانی بیماری, یہ فلانی بیماری, یہ فلانی بیماری, جگر خراب ہو گیا, یہ آخری سٹیج آ گئی, ہیپاٹائٹس نہیں ہو گیا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے فرمایا کہ تساں غیبت کرنی نہیں. انہوں نے تسلیم کی تو انہوں نے فرمایا کہ ایویں غیبت جب مردہ بھائی نہ بول سکتا. کئی بیماریاں کئی گناہاں نہ اظہار ہونی ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ کریم توفیق دے اپنے آپ نبی کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی. آمین جی. بہت پیارا انداز ڈاکٹر صاحب بیان فرمانے پہ کہ بالخصوص جڑا آپ نگاہ نگاہ کی تھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تے ناظرین اور اس پروگرام کے اندر ٹائم ایک پیاری چیز نات سننے نا تے نات شریف آتے میں دعوت دیتا جناب طاہر صاحب, آپ بڑے عرصے تو بعد سارے پروگرام میں تشریف لائیں, آپ خوش آمدید بھی آسان تے بڑے پیارا کلام پڑھنے. بسم اللہ جی دعوت. ایک بہت خوبصورت کلام ہے جو کہ شاید میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر لکھا اور رمضان مبارک کے مہینے میں لکھا. پیش کر رہا ہوں. خوشبوئے بہم آتی ہے, بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں, یوں سانسیں مہکی مہکی ہیں, بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں, مشغول درودوں میں ہوں کبھی, مصروف دعاؤں میں ہوں کبھی, نعتیں بھی لبوں پر رہتی ہیں, نعتیں بھی لبوں پر رہتی ہیں, بیٹھا ہوں مسجد نبوی, ربی بہاریں آئی ہیں, بخشش کا مشدہ لائی ہیں, رحمت کی گھٹائیں برسی ہیں, رحمت کی گھٹائیں برسی ہیں, بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں,
گنبد خضرا پر ہاتھوں میں کھجور مدینے کی افطار کی گھڑیاں آئی ہیں افطار کی گھڑیاں آئی ہیں بیٹھا ہوں مسجد سبحان اللہ، نبوی سبحان اللہ۔ میں افطار میں دسترخوان سجے سحری کی رونق کیا کہنا جنت کی ہوائیں چلتی ہیں جنت کی ہوائیں چلتی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں یوں سانسیں مہکی مہکی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا کہنے، کیا بات ہے۔ اور جو لوگ مسجد نبوی کا نظارہ کر کے آئے ہیں اور جو لوگ جنہوں نے رمضان مسجد نبوی میں گزارا ہو ان سے پوچھیں ان گھڑیوں کے کیا لمحات ہیں، وہ کیا پرکیف نظارے ہوتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب سے بھی، کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ مسجد نبوی میں بھی آپ رہ کے بھی آئے ہیں اور اس مقام پہ اس جگہ پہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو میں پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب قبلہ حضور آپ نے نعت شریف سنی اور خود کیفیات مسجد نبوی کی ہیں۔ وہ جو ٹائم آقا کریم علیہ السلام کی قدرت بارگاہ میں گزر جائے مشاہد فرماتے ہیں جس وقت اس کی وجہ نا مسجد نبی آپ کو مسجد نبی کے اوپر کیا کو رسول اللہ کی زیارت حاصل کیا سبحان اللہ، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ اپنے غلاموں کے اوپر ہوتی ہے۔ اس واسطے ہماری اپنی نگاہیں جو کچھ نہیں دیکھ سکتی ہماری وہ طاقت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی باقاعدت کے اندر وہاں جانا اور وہاں جن لوگوں نے ایسی لکھی ہیں نعتیں ایک منظر کشی کی ہے ان کے ایک اپنا عشق ہے اپنی محبت ہے وہاں آدمی جاتا ہے تو ظاہری بات ہے ایک عجیب سا کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حج شریف آپ نے کیا تو جانے لگے تو فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو آب زمزم بھی پیا خوب بجھائی پیاسے اللہ، تو فرماتے ہیں آب زمزم جتنا بندہ پیے نا کہ بیماریوں کا علاج ہوتا ہے بے شک، ٹھیک ہے۔ اور مزے کی بات ہے آب زمزم پینے کا ایک طریقہ ہے کہ کھڑے ہو کے پینا ہے۔ کھڑے ہو کے پینا، بے شک، عام پانی کا یہ ہے کہ بیٹھ کے پیو آب زمزم کھڑے ہو کے کھڑے ہو پیو۔ کے، سبحان اللہ، عام پانی 3 سانسوں میں پیو آب زمزم 1 سانس میں پیو۔ ایک ساتھ کیا کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آدمی کہے گی حضور کی سنت ہے بیٹھ کے پیوں گا 3 سانس میں فرمایا نہیں آب زمزم آ گیا ہے یہ عام پانی نہیں ہے یہ نبی کے دادا جناب اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے نکلا ہوا پانی سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اب ادب آ گیا ہے اب کھڑے ہو جا جی پھر حاجی صاحب بھی دنیا اللہ کے قبلہ رخ ہو جاتے ہیں اب تو وہ حالات ہی ختم ہو گئے اب تو میں نے دیکھا عام پرواہ نہیں کرتے بیٹھ کے پی جاتے بے شک، ہمیں اجداد نے یہی دیا آب زمزم بھی پیا خوب ہو جائیں پیاسے آؤ اب ساتھ یہ کوثر کبھی دریا دیکھو
سبحان اللہ کیا کہنے ہوں تو یہ لینا بھی ادھر کھڑیاں نے اور تو بھی زمزم دیتا بنا ہے لیکن نسبت رسولی ہو گئی نا آؤ آؤ صاحب یہ کوثر کبھی دریا پہ فرمانے کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں سبحان اللہ فرمانے کعبہ اتنا بلند ہے نا میں ہے دیکھنا ہے نظر چاہنا ہے تو ایک بھی دیکھنا ہے سبحان اللہ عاشق الکل کر چکی کعبہ پہ نظر پروازیں اور ٹوپی اب تھام کے خاکے در والا دے سبحان اللہ کیا کہنے ٹوپی اب تھام کے یعنی اتنا اچھا ہے ویکسے ٹوپی ٹہنا پہ بھی آ ویکسے کے ساتھ حضور نے گنبد نہیں خاکے در والا دیکھو حضور کے در کے ذروں کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اس کی رفت کو تو دیکھے گا تو تجھے اتنا اونچا دیکھنا پڑے گا تیرے سر کی ٹوپی نیچے گر پڑے گی سبحان اللہ سبحان اللہ اور سے چھوڑا دے ہوں ایک دو فرمایا غلاف کعبہ میں تو دیکھا لاکھ عروسوں کا چڑھاؤ اللہ خانہ کعبہ نے پردے نے اندر سونی نہیں اتارا لگی لگی ہے جی کہ لگیے میرا پیچھے دوست ایک نیا ہے جتنے ہی تن ہیں کپڑوں سے بے نیاز اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین میں نے کہا مزارہ تو کیوں چکنے امیرہ نے تھوڑے نے بلا انہوں تو کیوں نہیں کپڑے بنا کے نکلے لیکن میں وہی آتا ہے نا سنا کہ بعض دفعہ ہمارا کام علیحدہ ہوتا ہے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارا ٹارگٹ علیحدہ ہوتا ہے بات غریب کی کر رہے ہیں لیکن بغض و عناد صاحب مزار اور مزارات کی عزت و حرمت پہ نکال رہے ہیں صحیح بات سمجھ گئے یہ ہو ساڑھے کہ عجیب و غریب گل ہونی نا وہ سکے چھڑاواں آنکھاں دیو ہاں تو چھڑاواں کے ساتھ نو ہاں سمجھے گا نا یہ کھلا ہی نہیں ہو ساڑیاں ایک وجہ کلوزی صحابہ کرام نے تعلیم کرنے آل بیت اطہار کی توفیق نبوت ایک صحابہ آل بیت کی شان بیان کر کے صحابہ کی توفیق ان کے لہجے سے پتہ چلتا ہے اور ان کے لہجے سے بھی پتہ چلتا ہے جو ان دونوں کے در کے غلام ہوتے ہیں اور جو مصطفیٰ کی قدموں کے ساتھ چیز لگی اس کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنا پڑتا ہے انہوں نے بھی کرنا تھا جاؤں پتہ لگ گیا لیکن کی کہنے کے لیے فرمایا ہاں دیکھ میں کہا کہ وہ سو خانہ کعبہ نہیں یہ چادر ایسی سونی نے تارے کیوں لگی شان دے عفت انہاں نکے نکے گلاں نے بعد لوگاں میں ایک کمن گل کرن انہاں نے سارے ہستے میں کہ ایک بیماری ہونی ہے سانے شیزوفرینیا بعض اسی بندے بیکسو نا پانی آپ تو سننا کڑی کڑی تو ہونے کو سن بات تھوڑی ڈل لکھی بات ہونے کو سن بات ہونے کو کیوں ہوئے اگر یہ ڈاکٹر صاحب نو بندہ نہ آنے کہ میرا بچہ ہے دیاڑی کو کوئی نا 500 والی یاد تو ہونا ہے اسے میں نا وقت ہونا ہے میں کو صبح تو سکے اور کا بھی چیزیں سیچھا رات میں اٹھ کے جناب منجی تلے رکھنا کہ بڑا ہے تو کوئی نہیں اٹھ کے کڑی کڑی کڑیاں بیٹھنا رکھی ہے کہ نہیں ایک دماغ کی کیفیت ہو رہی ہے کہ بعض لوگاں جڑا ہے نا دینی چیزوں فرینیاں ہو گئے ہیں وہ آج یہ جیسے اسی شرک ہو گیا وہی فلانا ہوتا ہے بدت ہو گیا اور خدا نام سب اللہ نے رسول نے چاہنے والے ہو ٹھیک ہے سارے اسلام بچاروں نبی اپنا دین دیتا ہے سارے مسلمان پڑھانا ہے ایسے مسلمان مسلمان سر حضور میں عاشق پڑھنا فرمایا جناب والا غلاف کعبہ میں تو دیکھا لاکھ عروسوں کا جڑاؤ اب آؤ قصر محبوب کے پردے کبھی جلوا دے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا آؤ قصر محبوب کے پردے کبھی جلوا دے فرمانے اور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کرو سبحان اللہ انہاں اکھاں اپنی اندر نہیں دیکھنی چاہیے عشق و محبت کی جڑی گلاں سائیں یہ عشق و محبت کی گلاں یہ علیحدہ ہی چیز ہے انہاں واسطے اکھ بھی علیحدہ چاہیے اللہ کریم وہ دیکھنے کی اکھ نصیب فرمائے کسی آخیا مجنوں اور لیلا تو بڑی قاضی اس نے کہا بس کر تیری اکھ نہیں دیکھنے کیا بات ہے
طرح نہیں نظر آئی اصل گھر کے ہیں جی. اس اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے جی. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور ایک سوال ہی ہے عموماً یہ کہ ساڈا چند رویت کے اتنے بہت زیادہ لوگوں نے اعتراض ہوتا ہے عموماً ہی جناب ہے لوگ کی کرنے کہ چند نکلیا ہے نہیں نکلیا اس میں رویت کے بارے جڑا ہی اس میں ذرا روشنی پا دیں. ڈاکٹر صاحب اس وقت اسی بڑے عرصے تو دیکھنے دیں کچھ تو ہلال جڑی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں ہلال کمیٹی کچھ ان کے اس کی خامیاں ہوئی ہیں اور کچھ جڑا ہے سارے سسٹم ہے جی لیکن کمیٹیاں کامیاب نہیں ہو رہی. انتظامی امور ہے جنہیں اسی انہوں نے دیکھو ایک کرونا ہے نا سیدھی موسیقیاں بند کرنی ان 2 گھنٹے بند ہو گئی ہیں انہوں نے تو بھی کرے گورنمنٹ چاہے تو عمل ہو سکے لیکن بعض ابھی ہونا ہے کہ علماء نے اندر اختلافات آپ خود کی آواز دیتی ہوئی اور یا کہنا بھائی مولوی طبقے اتفاق ہے ہی کوئی. حالانکہ رویت ہلال کمیٹی نے اندر کتنی بڑی دوربینیں لگی ہیں اور اتنے سائنس نے ٹیکنیکل بندے موجود ہو رہے ہیں نہیں کہ ان کمیٹی نے ایسا ہو رہے ہیں اس کے باوجود کہ دن نظر آسی لیٹ ہو سی سارا ملبہ علماء کے بعد اور بعض لوگ جنہاں دینی مسائل نہ پتہ بھی نہیں ہونا وہ بھی کھلو کے بعد ہے جی وہ ذرا ٹھیک ہے بھائی تھی سیاسی طور سے بڑے میچور ہو سو ہونا فیلڈ لائن تھی تھوڑی مطلب منافلی ہو سی لیکن ہر گل نہیں ہو سکتی نا. اور دین نے جڑا کام ہے اور میں بڑا عالم ہوں اللہ معافی دے دے اسی تے جناب من قال هو عالم هو جاہل جڑا کہ میں کو ڈالے وہ تے جاہل ہے. علم ایک سمندر ہے بابا جی اس طرح کے قطرہ بھی انسان جڑا ہے نا اسے حاصل نہیں کر سکتا پوری زندگی نے اندر ٹھیک ہے نا. اس واسطے اس سلسلے کے اندر ایک حدیث شریف ہے کہ تسی جناب والا سو بے رویتی روزہ بھی رکھو تو رویت نہ کرو ٹھیک ہے نا. پھر جناب والا وقت کرو بے رویتی ہی پھر افطار بھی کرے کرو اس لیے رویت میں نہ کرو. حدیث میں بعض الفاظ اور اس تو بعد بندہ کہ جناب والا نہیں پہلے نہ پتہ ہے آسا ایک ساڑھے تھے بزرگ انہوں نے اپنی کتاب نے بھی لکھا آپ فرمان میں امریکہ گیا انہوں نے ادارہ آرم اسپیس کے بارے میں انہوں نے کہ میں انہوں نے بول چلا گیا تو انہوں نے آکھا کہ کیا تو اسی دس سکنے ہو اج چند نہیں جڑا چند نوہ نکلنا پیا کل چند نظر آسی کے نہ آسی انہوں نے آکھا جی اسی یقیناً تو نہیں دس سکنے ہیں اندازن دس سکنے ہیں یعنی جناب امریکہ نہیں کتنی بڑی جنا پورے خلائی سیارے دیئے تو وہ ساری چیزیں مشاہدہ کرنے ہیں نہ کہ اس چاند دا ویک نہیں سکنے ہیں کسی کڑی پیدا ہونے لائن ہونی ہے ٹریجیکٹری آکا ہوتا ہے اس تو اسی اندازہ لانے ہیں تو اس کے اندر تقریباً 6000 سوچ جنو یعنی 6000 جڑے نجی اس کے اندر متغیرات ہونے نہیں یعنی مطلب ویریشن جیسا آکا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ سائنس آگئی بھی بالکل نہیں دس سکنے یقینی طور پہ کتنے چاہتے 6000 متغیرات ویریبلز کی موجود ہیں. ورنہ بتا کہ میں کیلنڈر پڑھا رہی تھی سرکمری دیکھو نا چند چیزیں نے اس تو تیرا غور و فکر جڑا ہے ایسا کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا جی. یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوبہ چاند کے متعلق سوال کرنے ان آنکھوں کی لوگاں وقت میں کھانے واسطے اس واسطے کی روایت لازمی ہے کہ قرآن اور حدیث کی نص تو ثابت ہو گیا بات دنیا نے جتنا مرضی نہ ہوتے ونی نا وہ آپ نے تلی رکھے اگر اسا پتہ بھی یہ کل چاہنے جب تک روایت نہ کرسی نہ سائی کیونکہ روایت شرائط ہی چاہ بیٹھا ہے نا تو نماز پڑھنے جب تک تو قبلہ نہیں پتا نماز تو صحیح نہیں نا
کپڑے جگہ 6 شرائط اور نماز نہیں اور جب تک وہ پوری نہ ہو فرمان آکل والے وہ جڑی گل کرے وہ بپڑ کرنا ہے چلا بندہ گلو میں جب نماز تو نماز ہو سی جگہ پاک ہو گئے کپڑے پاک ہو اس ساری چیزیں کا خیال اسی طرح رمضان شریف کی عبادات نے شرائط ایک رویت ہے اور رویت ہلال جیسا 30 سے ٹاکا وغیرہ ہے اس دیکھنے جڑا ہے اس کی شرائط اس اساس سے کنٹروورشل نہیں کرنا چاہیے ہے یہ ہو باقی گالی میں بابا اتنے گلا ہی نے فلانی جگہ نظر آ گیا فلانی جگہ ایک ہی بھی گل ہے کچھ شرط عرب نے جڑی پٹی ہے نا جی اس کے ہوتے چند تھوڑا ایک دن نہ فرق پڑنا ہے اور سعودی عرب ایک دن پہلے آنا اور ساڑی جڑی سرحد میں نال نال جڑی پٹی بات ہو چلنی ہے ایک دن پہلے ہو سک رہا ہے اس کی گل نہیں ایسا کوئی بندہ تسلیم کر لیکن شریعت نہیں بھی مسئلہ اگر سے اس ملک میں اندر ہو تو تسی کدے ایک بڑھانا چاہتے ہو تو کوئی اسی جتنی بڑی گل کوئی نہیں دین اسلام میں مسئلہ بڑھا کرنے یہ ویسے ہو گیا تو یہ ایسے ہو گیا تو یہ ایسے ہو گیا کون سی بات بڑی بات ہے نہیں سمجھیں گے نا کم میں یکانگت نہ کم میں اتحاد نہ کم میں اتفاق نہ تاکہ مسلم قوم میں اندر وحدانیت نظر آئے کراچی تو گن کے خیبر تک ایک ہی دن اللہ اکبر یہ سلامہ بولا سبحان اللہ کیا کہنے لیکن ساڑھے اندر بھی بڑے ہونے وہ تو میری دین نہیں بہت زیادہ خدمت کر چھوڑی ہے ٹھیک ہے نا علیحدہ علیحدہ بھی جو کرنا ٹھیک نہیں ہونی ہاں انہوں نے اندر جڑا بہت بڑا اتفاق کی ضرورت ہے اور خاص کر حلال کمیٹی رویت حلال کمیٹی نے جتنے علماء بیٹھے ہوئے نے کسی مکتب فکر نہ کرے چیئرمین بننا ہے وہ کل اعلان نہیں کر سکنا بابا سارے علماء کی نمائندگی ہونی ہے کالے تشریح وچ ہونے والے حدیث وچ ہونے بریلوی مسلک ہونے دیوبندی مسلک ہونے ٹھیک ہے نا جی سارے وچ ہونے پھر سائنس دی ٹیکنالوجی ٹیکنیکل جڑا اس کی سپورٹ بھی اتنے موجود ہونی ٹھیک ہے اور ایگریجن ناول کوئی دے دو کہ مجھے چاند نظر آ گیا وہ دیکھو کہتے بیٹھے ہیں کہ چاند میرے محبوب کا نام ہے ہاں ٹھیک ہے اور کڑی ہے کہ عورت ہے جات کے نہیں جنا والا وہ پخانہ پہ صاف کرنی ہی ہے زنانی نہیں عادت ہونی ہے ویکھنے ویکھنے جو نہ کہتے آدمی لڑنی ہے چاند نظر آ گیا جو کر کے چاند نکلے نہیں جو آتا کہ وہی نہیں چاند نظر آ گیا پر کتنا بدبودار ہے بدبو پخانے نہیں آتی ہوئی تو چاند نظر پخانے البت سر ایک کہتا ہے اس طرح نے اپنی درمیان خواہشات یا گندگیاں خواہشات یہ چیزیں اس آتی جناب والا نال ملا دیتا کہ اللہ کریم معافی دے وے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرماوے صحیح بعض چیزیں جو ہونی نے اگر شخصی ہیں یہ حفظ مراتب اگر نہیں پتا تو دین تباہ ہو رہا ہے نا اگر تیرے اپنا ایک تخیل ہے تو کہتا ہے کہ جناب یہ صحیح ہے اور میں صحیح ہوں لیکن قوم کی اکثریت اگر صحیح کہتی ہے تو تیرے لیے شرعن حکم ہے خاموش ہو جا نہیں کو تو شور شروع کر دے کوئی اسی قومی فائدے سے بیکسا آج تی ایمان تے کفر نہ مسئلہ ہے وہ تے کھلونا چاہیے اسی کہڑا ایمان کفر نہ مسئلہ ہے اللہ کریم سمجھے توفیق عطا فرمائے اس کے آگے جس سب سوال بیٹھے بولنا بچہ کرو بات ہوتی کرنا شریعہ نے کوئی عوام الناس خفا ہی عوام الناس نے لازمی چاہیے کہ اتحاد و یگانگت واسطے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ایک چاند ہو گئے ایک بار عید ہو گئے کہ تمام احباب اتحاد و یگانگت میں ثبوت دیتا ہوں یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب بات نہیں کرتے تے ناظرین بڑا پیارا پروگرام چلنا پہ تے ساڈے کو ساڈے محمد علی بھائی آئے تے بڑے پیارے انداز نعت شریف پڑھ سن تے علی بھائی بسم اللہ کی کلام سنا سکتے جی 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 بھائی صاحب ابو صلی اللہ علیہ وسلم کی راکینڈس کا نعت پیش کر رہا ہوں نبیاں دا سلطان مدنی ماہی نبیاں دا سلطان مدنی ماہی ساڈا دینی مان
साडा दीनी मान मदनी माईए नबियां दा सुल्तान मदनी माईए सुभान अल्लाह। मौलाना अमजद साहब शेर अर्ज कर रहा हूँ। मुकदी गल ते शिराजी मुकदी है मुकदी है मोहम्मद मुस्तफा का नाम लेने से बड़ी तस्कीने मिलती है बड़ा आराम आता है मोहम्मद मुस्तफा का नाम भी क्या वो इसमें आज़म है जहाँ कोई न काम आए वहाँ ये काम आता है मुकदी गलती जराजी मुकदी है मुकदी है मुकदी गलती जराजी मुकदी है कायनात दी जान मदनी माई है नबियां दा सुल्तान मदनी माई है साडा दीनी मान साडा दीनी मान मदनी माई है नबियां दा सुल्तान मदनी माई है माशाअल्लाह जी, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा अंदाज। और डॉक्टर साहब एक सवाल हमें हमारे भाई ने भेजा है सर, वो आने कि आजकल कोरोना की वबा है ते अमूमन लोग बीमार भी हैं ते स्टीम वगैरह लैने, ठीक है जी, इस बीमार लोगों वास्ते की रोजे ने अहकामात हैं कि जेड़ा कोई बंदा स्टीम नहीं भाप लेना है उस तरह की करना चाहिए रोजे में? ये मसाइल के अंदर इंशाअल्लाह इसी रमज़ान शरीफ में फैज़ान रमज़ान सारे हज़रात कई नैसे नोट कर रहे हैं तो पहली गल हुज़ूर फरमाने कि रोज़े नहीं जैसे हालत हो रही अगर सफ़र में इनकान मरीद नवाला सफर बाइक पर अगर तुसी सफर नहीं हालत हो या बीमार हो इसलिए इआदा जिस खजा आखने इस दूसरे दिन के अंदर शरीयत छूट देती हुई है कर सकते, लेकिन बीमारी की शिद्दत देखना चाहिए मुतबरक घड़ियाँ वक्त तो मिलती अगर समझ आए कि नहीं मैं ठीक हाँ इतनी सख्त बीमारी नहीं तो रखना चाहिए। इसी तरह ना बाप भी मस्त अगर उसने रोज़ा भी है हुकूमत ये होना है कि फरमाने बाप अगर बहुत ज़्यादा लगती है ये बात को कहा है क्या रोज़ा टूट बैठे, लेकिन अगर बीमार है दिहाड़ी करना पैना और बाकी रोज़ा भी रखना है तो उस शक्ल मजबूर है जिस तरह बारिश होनी है हर पास आवाज़ के अंदर इम्यूनिटी होनी है उस दर्जे जावे नहीं है उसका मतलब है शरीयत जड़ा उसे छूट भी देगी। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए जी कि अगर जनाब वाला बीमार है तो डॉक्टर साहब ने भाई तू न रख उसकी शिद्दत वेख की ऑक्सीजन बात तो भाई होना मरीज एवं डॉक्टर भी आ छोड़ना है नहीं तुम रोज़ा न रखने की ख्याल नहीं मैं और आजकल माशाअल्लाह डॉक्टर भी है जिन्हें वो ठीक होना रख उन्होंने डॉक्टर रखा होना है ना उसका ठीक ही यानी दीनदार किसी बंदे को पूछना चाहिए और उसको तो बहुत ज़्यादा मेरे को उम्मत दान के जाने जाने ना खास कर लागे चाहे तो मंदिर जमा हुआ एक दूसरे को मेरा दान कर सो खोजे कर सो मैं क्यों खोजे कर सो
آگے جی تسی کھوجا کرو میں کھوجا کے دیکھا نہیں کہ مطلب میں کھوجا کرا سو میں کیوں کھوجا کرا سا گھر کرنے میں بھی روزہ ٹوٹنا نہیں ساڑھے ٹیکے لانے میں بھی روزہ ٹوٹدا نہیں ہاں فون اندر چلا مجھے احتیاط کر رہے سو پہلی بھی آگنے کہ یہ دن جو مطلب نہ کراؤ افطار تو بات کم کرو یہ تو احتیاط ہے نا اسی طور سے مطلب جتنا بھی ساڑا کم ہونا ہے روزے کے سلوک میں جڑا ہے تھوڑا ایوائڈ کرنے ہیں احتراز کرنے ہیں اس تو کوئی نہ کام ہونا ہے اندر بھی شے چلی گئی مکروہات ہے کہ ہے بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے جڑے لوگ اسٹیم لینے تو صرف وکس وغیرہ پانے اس اگر دوائی وغیرہ میں کوئی نہیں کرونا کی صورت ہے وکس پانی چاہیے چاہیے یہ انتہائی مطلب ہے نقصان دہ ہے کیونکہ یہ زیادہ کرنے ہے جی مطلب ہے کچھ ایکسپیکٹڈ ٹائپ ہونی ہے نا اسے پار کرنے گزے شیشے کیا تو اس چینجز ہوئی ہونی ہے اس وقت نقصان بس یہ احتیاط کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا جی باقی میرے مولا کریم پیسے فرماوے سفر ہے سفر پرانے زمانے جڑے ہونے ہیں بڑے مشکل سفر ہونے ہیں سفر اختیار دیتا گیا ہے اگر سمجھا میں گڈی بیٹھا میں یہ ڈیڑھ گھنٹے میں پیٹی نہ رہا ہے اگر رکھ سکنا تیرے سے بہتر شریعت بعض چیزوں نے اندر اجازت دینی ہے چھوٹ بھی دینی ہے دین نے تلے جو بھی نہیں کرنی کہ ٹھیک ہے نا لیکن یہ کہ جو چیزیں جو تھوڑا حکم ہے انہوں نے احکامات اتنے کر سو انہوں نے برکات میرا سارے ٹائم بول جاتا ہوں کہ سرکار جی بس کسی کی نہیں دعا منال میرے مولا کریم رمضان دی آمد دے مبارک اہل ایمان کو پھر ماہ سیام پہلا جلوں میں اپنی دے کے رحمت اور گناہگار آج کیوں نہ اترائیں اپنی قسمت کہ میں توحید کے ساغر لیے شاہ سبحان اللہ ہر گھر کے اندر ایک دستک رمضان شریف کی سٹارٹ ہو رہی سارے بزرگ فرمانے کعبہ بڑا سخی لیکن پہلے اس واسطے ٹکٹ کٹانا پینا جہاز سے چڑھنا پینا جلد پہنچ رہے ہیں لیکن رمضان ایجا سخی مصطفیٰ کریم نے امت نے ہر غریب نے گھر سے بھی دستک دینا ہے امیر نے گھر سے بھی دستک دینا ہے اور ہے کوئی لٹنے والا آ جائے ایک نیکی کرے تو 70 نیکیاں اجر پاوے فرض پڑے تو 70 فرضاں ثواب پاوے سوئے تو ثواب ساریاں گنتیاں تو بھی عطا ہوئے ذکر دی محفلت ونجے ایک ایک قدم تے سال دی عبادت کا ثواب دے سبحان اللہ کیڑی چیز ہے رحمت کے طوفان چلنے پہنے اللہ کریم یا حضور دعا ہوئے میرے مولا کریم ہر مسلمانہ اس پاک رمضان دیا پاک گھڑیاں تو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے میرے مولا کریم اس نے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے فحاشی اوریانی دی بدبختی تو امت نے جوانا ماں ٹوٹیا ماں پورتا ماں ماما ماں بچیاں ماں سارا محفوظ و معمول رکھے میرے مولا کریم اس رمضان نے فیضان نے نال ہر مسلمان نے سینیاں اپنے محبوب کی محبت کا مدینہ بنا دے اسا زندگی نے جینے نہ سلیقہ پتہ چل وجے تقوی نے دولت نصیب ہو وجے ادب نے سرما نصیب ہو وجے میرے مولا کریم اس سخی مہینے تیری عطاواں دی بارش ہے اس کی آمد ہے جنہ نے دلی جذبات مہمان کی قدر واسطے اس کی آمد سے بچین ہوں میرے مولا کریم اج انہوں نے اٹھے ہاتھا صدقہ ساڑیاں دعاواں جڑیاں منگیاں جڑیاں نہ منگ سکیاں جڑیاں زبان تے جڑیاں دل تے نے تو اللہ بذات الصدور ہے جڑیاں گلاں پوری جاننا میرے مولا کریم میرے مولا ساریاں دلی آرزوئاں پوریاں فرما جڑے بیمار نے اس پاک رمضان میں آمد میں جڑیاں ہواواں چلدیاں ہیں انہوں نے سب کے بیماراں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ مستمرہ نصیب فرما میرے مولا کریم جتنے بیٹھے میرے سارے نے دین کی خدمت واسطے کی کوشش ہے آپ
بھی قبول و منظور فرما. سارے کم تیرے حوالے، ساری جان مال آل اولاد عزت آبرو تفوض امورنا الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.